سورۃ لقمان آیت نمبر 13 21واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور یاد کر اس وقت کو جب فرمایا لقمان نے لِابْنِهِ اپنے بچے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ اس حال میں کہ وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا، یا بنیا اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، ان الشرک لظلم عظیم یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ اور ہم نے انسان کو تاکید کی ہے والدین کے حق میں، حملتہ امہ وہنا علی وہن اس کی ماں اس کا بوجھ پیٹ پر اٹھاتی ہے، کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے، وفصالہ فی عامین اور اس کو دودھ سے چڑھانا 2 سال کے اندر، ان اشکر لی ولوالدیک یہ کہ میرا شکر ادا کر لو اپنے والدین کا، الیہ المصیر خاص میری طرف لوٹ کر آنا ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ اگر والدین آپ پر زور ڈال دیں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اس بات پر کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرا دے اس چیز کو جس کا آپ کے پاس کوئی علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا تو ان کی اطاعت نہ کرنا، ان کا کہنا نہیں ماننا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا اور ان کا ساتھ دے دنیا میں بھلائی کے ساتھ، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ اور ان لوگوں کے راستے پر چل جو کہ میری طرف رجوع کر چکے، ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ پھر میری طرف تم سب کا لوٹ کر آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ بس میں تمہیں خبردار کروں گا تمہارے اعمال کے بارے میں جو تم کرتے تھے۔ یا بنیا اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبہ اگر ہو کوئی عمل ایک دانے کے برابر، من خردل رائے میں سے، فتکن فی صخرۃ اور بس وہ ہو ایک چٹان کے اندر، او فی السماوات یا آسمانوں کے اندر، او فی الارض یا زمین کے اندر، یأتی بہا اللہ تو اللہ جل شانہ اس کو لے کر آئیں گے، ان اللہ لطیف خبیر یقیناً اللہ جل شانہ باریک بین خبردار ہے۔ ماقبل حضرت لقمان کا تعارف ہو گیا کہ اللہ پاک نے اس کو حکمت اور دانائی کی باتوں سے نوازا تھا، اور سب سے بڑھ کر دانائی یہ کہ اللہ کا شکر گزار بننا، اور انسان جو اللہ کا شکر گزار بن کے زندگی گزارتا ہے یہ اپنی ذات کے فائدے کے واسطے ہے، ورنہ کوئی ناشکر بن کر زندگی گزارے گا تو اللہ اس سے مستغنی لاپرواہ ہے، اللہ کو اس کے شکر گزاری کی کوئی ضرورت نہیں۔
آج کی آیات مبارکہ میں چونکہ کفار مشرکین حضرت لقمان کے حوالے سے ان کے دلوں کے اندر عظمت بیٹھی ہوئی تھی اور وہ لوگ حضرت لقمان کی باتوں کو توجہ دیتے تھے، اس لیے اللہ جل شانہ حضرت لقمان کے حالات اور اس کے نصائح ذکر کر کے اس وقت کے کفار اور مشرکین کو تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، جس لقمان کی دانائی کے تم بات کرتے رہتے ہو، اس کا حال تو یہ ہے کہ اپنے بچے کو نصیحت کر رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور یاد کر اس وقت کو جب کہ حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، یا بنیا، اے میرے بچے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم عربی زبان کا لفظ ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اپنے محل کے علاوہ میں رکھنا، یا حقدار کے حق کو کسی اور کے سپرد کر لینا، یعنی اس کائنات کے نظام میں عبادت کے لائق اور حقدار صرف ایک اللہ ہے، اور بندہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اس لیے اے مشرکین مکہ، جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، تو یہ تمہارا عمل حضرت لقمان کی دانائی کی باتوں کے بالکل خلاف ہے۔ اور چونکہ کفار مشرکین مکہ میں بعض اوقات کوئی بچہ ایمان لے آتا، اسلام قبول کرتا، توحید کا قائل ہو جاتا، شرک سے باز آ جاتا، تو والدین اس پر زور لگاتے اور کہتے رہتے تھے، نہیں جی آپ یہ چھوڑ دیجیے، یہ جو آپ ایک اللہ کے عبادت کے قائل ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ فلاں فلاں ہمارے معبود ہیں، ان کی بھی عبادت کرو۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے آگے اس حوالے سے ایک بات نقل کی اور فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ اولاد کو والدین کی بابت ہم نے تاکید کی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک قائم کریں، اور انسان کو اپنے والدین کے احسانات یاد دلاتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں، حملتہ امہ وہنا علی وہن، بچے کا پیٹ پہ آنے سے لے کر وضع حمل تک، اور پھر اس کے بعد اس کو دودھ پلانا، یہاں تک کہ بچہ خود کھانے کے قابل ہو جائے، اس پوری زندگی کو اللہ نے دو باتوں میں کور کیا۔ وہ کیا ہے؟ حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ اس کی ماں اس کا بوجھ اٹھا کر چلتی ہے، کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے، ٹھیک ٹاک صحت مند ہوگی لیکن اپنے بچے کے واسطے بوجھ کو اٹھا کر چلتے ہوئے کمزوری برداشت کرتی ہے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کو دودھ سے چھڑانا 2 سال کے اندر، ان اشکر لی وَلِوَالِدَيْکَ، کہ تو میرا شکر بھی ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر، چونکہ خالق حقیقی اللہ ہے، انسان کو بنانے والے اپنی قدرت سے وہ اللہ ہے، لیکن اللہ نے انسان کی تخلیق اور پیدائش کے لیے واسطہ والدین کو بنایا، اس لیے جس ذات نے انسان کو بنایا اس ذات کی بھی شکر گزاری ہے، اور جس ذات نے جس کو واسطہ بنایا اس کی بھی شکر گزاری ہے۔ تو اللہ کے حق میں شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور والدین کے حق میں شکر گزاری یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے،
ان کو کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ یہاں تک قرآن کہتا ہے لا تقل لہما اف، اف تک نہ کہنا۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الی المصیر، یہ بات یاد رکھنا میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جس اللہ نے تمہیں بنایا اس اللہ کے ہاں واپس جانا ہے، اس اللہ کے سامنے جواب دہی ہے۔ تو جو تم پر اللہ کا حق ہے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، جو تم پر تمہارے والدین کا حق ہے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اس لیے اصل تو اللہ ہے، تو اللہ نے والدین کے جو جو حقوق متعین کیے ہیں ان حقوق کو بجا لانا انسان کی ذمہ داری ہے۔ اگر کہیں پر والدین اپنے حقوق سے تجاوز کر لے، کہیں والدین اس درجے آگے بڑھ جائے کہ انسان کو مجبور کر لے اس بات پر کہ جی تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے، پھر بچے کے ذمے اس حق کو بجا لانا لازم نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تمہارے والدین اس بات پر تم پر زور ڈالے کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرا دے اس کو جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں، بغیر کسی دلیل کے اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہرانے پر والدین تمہیں مجبور کر دے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو تم ان دونوں کا کہنا نہ مانو اس مسئلے کے اندر۔ اب اللہ کا حق ہے نماز پڑھنا، اللہ کا حق ہے بندہ اللہ کے لیے روزہ رکھے، اللہ کا حق ہے بندہ زکوٰۃ دے، اللہ کا حق ہے بندہ حج ادا کرے۔ اب اگر والدین بچے کو اس درجے پابند کر دیں نہیں نماز نہیں پڑھو گے، روزہ نہیں رکھو گے، زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے، حج نہیں کرو گے، نہیں، یہ اللہ کے حقوق ہے، اس میں والدین کی بات نہیں مانی۔ اس کے لیے اللہ نے ایک لمٹ رکھا ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اگر مخلوق میں آپ پر کسی کا حق ہے تو اس حق کو اللہ نے محدود رکھا ہے، جب تک وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ کرے تب تک آپ اس کی بات مان کے چلیں، اور اگر کہیں پر اللہ کی نافرمانی کی بات آ جائے تو پھر اپنے آپ کو باز رکھے، دور رکھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اس کی والدہ کو پتہ چلا کہ یہ تو اسلام قبول کر چکا ہے، تو یہ اپنے بچے کو بہت سمجھا چکی کہ آپ بیٹا یہ اسلام چھوڑ دے، آپ بے دین ہو چکے ہیں، اپنے دین پر چلو۔ اس نے کہا جی میں تو اسلام قبول کر چکا ہوں، کسی پر چلوں گا۔ تو اس کی والدہ سمجھ گئی کہ یہ میری بات ابھی نہیں مان رہا ہے۔ اس کی والدہ نے کہا کہ میں قسم کھا کے کہتی ہوں جب تک تو اسلام نہیں چھوڑے گا تب تک میں کوئی کھانا نہیں کھاؤں گی۔ حضرت رضی اللہ عنہ سمجھ چکے کہ میری والدہ میرے ساتھ ضد پہ ہوئی اور مجھے اسلام سے خارج کرنا چاہتی ہے۔ اس نے بھی کہا اے میری والدہ میں بھی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں کبھی اسلام نہیں چھوڑوں گا، چاہے تیری جان چلی جائے کھانا کھائے بغیر۔ اس لیے ایک دن، 2 دن، 3 دن گزر گئے، اس کے والدہ کچھ نہیں کہا رہے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ میرا بچہ وہ پکا ہے اسلام پہ اور اسلام سے ہٹنے والا نہیں ہے، پھر کھانا شروع کر دیا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر والدین آپ کو اللہ کی نافرمانی کا حکم دے اس کو تو نہیں ماننا، لیکن اس سے ہٹ کر دنیاوی امور کے اندر اللہ فرماتے پھر بھی وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر بے دینی کی بات کر لے وہ تو نہیں ماننی ہے، لیکن دنیاوی امور کے اندر آپ ان کا ساتھ دے بھلائی کے ساتھ، ان کے ساتھ حسنی سلوک میں کوئی کمی آنے نہیں دے، ان کی عزت میں ان کی توقیر میں کوئی کمی نہیں آنے دے، ان کا احترام کرے، ان کو کھلائے، ان کو پلائے، ان کی خدمت کر لے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر والدین بے دینی کا حکم دے تو آپ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے پر آ جائیں
اور ان کی توہین کر لے، بے اکرامی کر لے، یہ نہ کر لے۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور آگے اللہ فرماتے ہیں واتبع سبیل من اناب الی۔ ٹھیک ہے، آپ کے گھر کا ماحول نہیں ہے، والدین مسلمان نہیں ہیں، الٹا آپ کو اسلام سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی ذاتی رائے پر نہیں چلنا ہے، بلکہ اسلام کے میدان میں جو نیکوکار لوگ ہیں، جو اللہ کی طرف توجہ کیے ہوئے ہیں اور اللہ کے منشا پر 100% کوشش کر رہے ہیں اپنی زندگی گزارنے کی، ان کی صحبت میں رہتے ہوئے ان کے اتباع کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کے لیے اسلام کے پابند لوگوں کی صحبت حاصل کرنا ضروری ہے۔ صرف ذاتی مطالعہ پر وقت گزارنا یہ کافی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی طرف سے قرآن پاک کے تفاسیر اٹھا کر پڑھتے رہتے ہیں، انجام کار ایسا ہو جاتا ہے ایک مسئلہ سمجھ نہیں پا رہے، اس کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور وہ مراد اس سے کچھ اور لیتا ہے، تو پھر وہ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہاں اللہ فرماتے واتبع سبیل من اناب الی، آپ ان لوگوں کے راستے پر چلیں جو میری طرف رجوع کر چکے ہیں۔ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، یاد رکھنا یہ دنیا کی مختصر سی زندگی ہے، تم سب نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر تمہارے اعمال جو تم کرتے رہتے دنیا کے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، حضرت لقمان اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ ارشاد فرما دی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ دوسری بات، لوگوں کا یہ عقیدہ اور یقین تھا کہ انسان ایک مرتبہ مر جائے اور یہ ریزہ ریزہ ذرہ ذرہ ہو جائے مٹی کے اندر، کون اس کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو حضرت لقمان اپنے بچوں کو ایک بات سمجھا رہے ہیں، اور حقیقت میں یہ کافر اور مشرک کو سمجھانے کے لیے اللہ یہاں ذکر کر رہے ہیں، اے میرے بچے انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر ہو کوئی رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز، فتکن فی صخرۃ، اتنی معمولی چیز، اتنا معمولی عمل بھی بندہ کرتا ہے کہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہے چوٹائی میں، اور وہ کسی مضبوط پردے کے اندر چھپا ہوا ہے، فتکن فی صخرۃ، کسی چٹان کے اندر ہو، او فی السماوات، اور یا اتنا دور ہے کہ آسمان کی بلندی اس کو چھو جائے، یعنی آسمان کی بلندی پہ دور، او فی الارض، یا زمین کے اندھیروں کے اندر چھپی کوئی چیز ہے، یأت بہ اللہ، یاد رکھو چھوٹے سے چھوٹا عمل مضبوط پردوں کے اندر بند اور دوری کے اعتبار سے آسمان تک کے فاصلے پہ اور اندھیروں کے اعتبار سے زمین کے اندر کے اندھیروں میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یأت بہ اللہ، کل قیامت کے دن اللہ اس کو لا کر پیش کریں گے۔ اس نے انسان کے ذرے ذرے کو ملا کے اس کو انسان بنانا کل قیامت کے دن یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور انسان کے جتنے بھی اعمال ہے جہاں جہاں کرتا ہے چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، وہ اللہ جل شان کل قیامت کے دن انسان کے سامنے پیش کریں گے۔ پڑھو اب اپنے عمل نامے کو، یہ ہے تمہارے اعمال، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر چھوٹے بڑے عمل کو پیش کرنے والا۔ ان اللہ لطیف خبیر، لیکن اللہ جل شانہ باریک بین ہے اور وہ خبردار ہے، ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب کہا حضرت لقمان نے اپنے بچے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ،
اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے حق میں حملته امه وهنا على وهن کہ اس کی ماں اس کا بوجھ اٹھا کر چلتی ہے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے وفصاله في عامين اور اس کا دودھ سے چڑھانا 2 سال کے اندر انشکر لی ولوالدیک یہ کہ تو میرا شکر بھی ادا کر لے اپنے والدین کا شکر ادا کر لے الی المصیر خاص میری طرف لوٹ کر آنا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اگر وہ دونوں تم پر زور ڈال لے اس بارے کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرا دے ما لیس لک به علم وہ جس کا آپ کے پاس کوئی علم نہیں فلا تطعهما تو پھر ان دونوں کا کہنا نہ مانیے وصاحبهما فی الدنیا معروفا اور ان دونوں کا ساتھ دے دنیاوی امور کے اندر بھلائی کے ساتھ واتبع سبیل من اناب الیہ اور آپ اتباع کیجیے ان لوگوں کے راستے کا جو میری طرف رجوع کر چکے ثم الی مرجعکم پھر آپ کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ بس میں تمہیں خبردار کروں گا تمہارے اعمال کے بارے میں جو تم کرتے رہتے تھے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل اے میرے بچے اگر ہو کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر فتکن فی صخرۃ بس ہو وہ چٹان کے اندر او فی السماوات یا آسمانوں کے اندر او فی الارض یا زمین کے اندر یأتی بها اللہ اس کو لے کر آئیں گے قیامت کے دن ان اللہ لطیف خبیر لیکن اللہ جل شانہ بالغ خبردار ہے